بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بائیں جبکہ کئی بیرون ممالک میں گاڑیاں دائیں جانب چلائی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ کو اس کی وجہ معلوم ہے؟ آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں گاڑیاں بائیں جانب چلتی ہیں، بلکہ دنیا کی 35% آبادی بائیں جانب جبکہ 65% دائیں جانب گاڑیاں چلاتے ہیں۔ ان میں بیشتر وہ ممالک ہیں جو ماضی میں برطانوی سلطنت کے زیر استعمال رہے، جیسے پاکستان، بھارت یا دیگر ممالک۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کی وجہ نہیں جانتے تو پریشانی کی کیا بات ہے، ہم ہیں نا؟ آئیں ہم آپ کو اس کے پیچھے پوشیدہ دلچسپ راز بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ میرا نام ہے عدنان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو، در حقیقت ماضی میں لگ بھگ دنیا بھر میں تمام افراد سڑکوں کی بائیں جانب ہی اپنے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، کیونکہ یہ اس عہد کے پرتشدد معاشرے میں سب سے قابل فہم آپشن تھا۔ چونکہ زیادہ تر افراد رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، اسی لیے جنگ کے دوران شمشیر زن تلوار بازی کے وقت اپنا دایاں ہاتھ مخالف کے قریب جبکہ میان دشمن کی پہنچ سے دور بائیں جانب رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے ساتھ اس طرح یہ امکان بھی کم ہوتا تھا کہ ان کی نیام جو بائیں جانب ہوتی تھی دیگر افراد سے ٹکرا سکے۔ رائٹ ہینڈڈ افراد کے لیے گھوڑے کی بائیں جانب سے سفر کرنا یا اس پہ سوار ہونا آسان ہوتا تھا، اور چونکہ میان بائیں جانب ہوتی تھی تو سڑک پر سفر کے دوران گھوڑے سے میان کے ٹکرانے کا امکان بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا تھا۔ مگر دوستو، 1700 کے اختتام پر فرانس اور امریکہ کے فارم ہاؤسز میں ایسی گھوڑا گاڑیاں چلنے لگی جن میں متعدد گھوڑوں کی مدد سے سامان کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بگی چلانے والے کے لیے ایک نشست نہیں تھی، بلکہ وہ بائیں جانب پیچھے موجود گھوڑے پر بیٹھتا تھا تاکہ اس کا دایاں ہاتھ لگام کو استعمال کرنے کے لیے آزاد رہے۔ بائیں جانب بیٹھنے کے باعث اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے پاس سے گزرنے والا ہر فرد بائیں جانب سے گزرے تاکہ اس کے لیے سامنے سے آنے والی بگیوں کو دیکھنا ممکن ہو۔ اس کے لیے وہ سڑک کے دائیں جانب رہتا تھا۔ دوستو، روس میں زیادہ تر ٹریفک دائیں جانب چلتا ہے اور 1752 میں اسے باقاعدہ قانون بنا دیا گیا۔ اسی طرح 1799 میں انقلاب فرانس میں دائیں جانب ٹریفک چلنا عام ہوا۔ انقلاب سے قبل شاہی خاندان بااثر افراد سڑک کے بائیں جانب سفر کرتے تھے اور دیگر کو دائیں جانب سے گزرنے پر مجبور کرتے تھے، مگر انقلاب کے بعد بااثر افراد خاموش زندگی گزارنے کو ترجیح دینے لگے اور دائیں جانب چلنے والے کسانوں میں شامل ہو گئے۔ دوستو، اس طرح 1794 میں فرانس میں رائٹ ہینڈڈ ڈرائیو کا اصول نافذ ہو گیا، اور جب نپولین نے یورپ کو فتح کیا تو سوئٹزرلینڈ، پولینڈ، جرمنی، اسپین اور اٹلی وغیرہ میں رائٹ ہینڈڈ ڈرائیو عام ہو گئی، جبکہ نپولین کے مخالف ممالک جیسے برطانیہ، ہنگری اور پرتگال میں ٹریفک کو بائیں جانب چلانے کا سلسلہ برقرار رکھا۔ برطانیہ نے 1835 میں بائیں جانب ٹریفک کے قانون کو نافذ کیا اور پھر جس خطے پر بھی قبضہ کیا وہاں سڑکوں کو تعمیر کرتے ہوئے اپنے قوانین کا نفاذ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی پاکستان، بھارت، آسٹریلیا اور برطانیہ کی دیگر سابقہ کالونیوں میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو عام ہے۔ جاپان ایسا واحد ملک ہے جو کبھی برطانوی سلطنت کا حصہ نہیں رہا، مگر وہاں بھی ٹریفک بائیں جانب سفر کرتی ہے۔ جیسا 1924 میں باضابطہ حیثیت دی گئی، برطانیہ سے ہٹ کر ڈچ بھی جہاں جاتے تھے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کو فروغ دیتے تھے، اور نیدرلینڈ کے زیر تحت رہنے والے ممالک جیسے انڈونیشیا میں اب بھی یہی سلسلہ برقرار ہے، جبکہ خود نیدرلینڈ کو جب نپولین نے فتح کیا تو وہاں دائیں جانب ٹریفک چلنا شروع ہو گئی۔ دوستو، امریکہ نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بتدریج دائیں جانب ٹریفک کو چلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس حوالے سے سب سے پہلا قانون 1792 میں پینسلوینیا میں منظور ہوا، اور یہ سلسلہ 1949 میں اس وقت ختم ہوا جب کینیڈا بھی دائیں جانب ٹریفک چلنی شروع ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1960 کی دہائی میں برطانیہ نے بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سسٹم کو اپنانے پر غور کیا، مگر قدامت پسند حلقوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اب یورپ میں محض 4 ممالک جن میں برطانیہ، آئرلینڈ، مالٹا اور قبرص میں رائٹ ہینڈ سسٹم کام کر رہا ہے، باقی ممالک لیفٹ ہینڈ سسٹم کو اپنا چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔